یہ جو کچھ عبادات مسلمانوں میں رائج ہے، پورا مہینے وہ روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، قربانی بھی لاکھوں کروڑوں جانور، اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں تبدیلی نظر آنی چاہیے، یعنی مسلمانوں کے رویے میں، اخلاق میں، اس میں کوئی بلندی نظر آئے، وہ بظاہر نظر نہیں آتی۔ پوچھنا میں نے آپ سے یہ ہے کہ یہ جو عبادات ہیں، کیا ان سے یہ تقاضا کرنا بھی درست ہے کہ ان پر اگر مسلمان عمل درآمد کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا اخلاق، ان کا معاشرتی رویہ، ان کے اندر نظم و ضبط، قانون کی پابندی یہ بھی پیدا ہوگی، یا یہ دو الگ الگ دائرے ہیں؟ عبادت اس نے کرنی ہے اپنے داخلی روحانی وجود کے لیے، اور یہ باہر کے جو معاملات ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا؟ اس سوال کے جواب میں یہ دیکھنا چاہیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے عبادات کا کیا مقصد بیان کیا ہے۔ اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو یہ تنقید کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، اس اخلاقی زوال کے باوجود ہو رہا ہے، وہ مقصد جو کسی عبادت سے بھی خود عبادت کو مقرر کرنے والے نے طے کر دیا ہے، انسان نے اس کو حاصل کر لیا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کا مقصد یہ تھا، وہ مقصد اس کو حاصل ہو گیا۔ اخلاق کی بہتری کے لیے کچھ اور چیزیں درکار تھیں، وہ چونکہ اس نے ملحوظ نہیں رکھیں، اس وجہ سے وہاں خرابی موجود ہے۔ ٹھیک، تو اگر ایک ایک عبادت کو آپ لے کر دیکھیں، اور خاص طور پر جو دو عبادات اس وقت مسلمانوں کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہیں، یعنی رمضان کے مہینے میں، جی، ایک نماز اور دوسرے روزہ۔ نماز کا مقصد خود قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میں تمہیں یاد رہوں، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ نماز تم پر اس لیے لازم کی گئی ہے کہ تم اپنے پروردگار کو بھول نہ جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار کو کیوں یاد رکھنا ہے؟ اسی لیے یاد رکھنا ہے نا کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ چیز کبھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ یعنی ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، اپنے مقاصد کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں خدا یاد رہے، اس کے لیے اتنا اہتمام کرایا گیا ہے کہ زندگی میں جو شب و روز کے تغیرات ہیں ان میں ایک ایک نماز فرض کر دی گئی ہے۔ صبح ہو گئی ایک نماز ہے، دوپہر ڈھل گئی ایک نماز ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے ایک نماز ہے، غروب ہو گیا ہے ایک نماز ہے، اب ہم سونے جا رہے ہیں رات ہو گئی ایک نماز ہے۔ اس طریقے سے 5 وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی سے کیا مقصد ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہی مقصد ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ ہر بندہ مومن ہمیشہ متنبہ رہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ جب مجھے اپنے پروردگار سے ملنا ہے تو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر یہی نماز کا مقصد ہے کہ خدا یاد رہے، تو پھر خدا جھوٹ بولتے وقت بھی یاد رہنا چاہیے، بددھیانتی کرتے وقت بھی یاد رہنا چاہیے، کم تولتے وقت بھی یاد رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے وقت بھی یاد رہنا چاہیے، کسی کا حق مارتے ہوئے بھی یاد رہنا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے کسی کا حق مار لیا، غبن کر لیا، جھوٹ بولا، چوری کی، کسی کا مال لے لیا، کسی کی آبرو پر حملہ کر دیا، کسی کو دشنام کا ہدف بنا لیا، کسی پر غلط الزام لگا دیا، تو ان سب موقعوں کے اوپر یہ بالکل واضح ہے کہ اسے خدا یاد نہیں رہا۔ کیونکہ خدا اگر یاد ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے؟ یعنی انسان کو غصہ آئے گا، انسان میں رد عمل پیدا ہوگا، انسان کسی چیز کا جواب دینا چاہے گا، انسان پر کسی جبلی تقاضے کا غلبہ ہو جائے گا، جنس کا غلبہ ہو گیا، شکم کا غلبہ ہو گیا، یا کسی اور چیز کا، تفوق کی جبلت نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ انسان کے اندر ایک انا بولتی ہے، وہ میں کے سحر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہر موقع پر اس کو خدا یاد آیا یا نہیں یاد آیا؟ اگر خدا یاد آیا تو یہ ہونا نہیں چاہیے، اور اگر وہ نہیں یاد آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نماز پڑھی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ میں نے نماز تم پر فرض کر دی ہے، اس میں تمہیں رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، یہ چند چیزیں تم نے پڑھنی ہیں، یہ ذکر ہیں، یہ اذکار ہیں، یہ کام تم کرو، اس کے سوا کچھ مقصد نہیں ہے کہ یہ میرا امتثال امر ہے۔ یعنی صرف اس لیے ہے کہ تم نے میرا حکم مانا، تم میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اس سے کوئی اور چیز مقصود نہیں ہے۔
لیکن قرآن تو نماز پر دونوں پہلوؤں سے تبصرہ کر رہا ہے. ایک یہ بتا رہا ہے مثبت طور پر کہ اس سے میری یاد دہانی ہونی چاہیے، یعنی تمہیں یاد آنا چاہیے یا یاد رہنا چاہیے، 5 وقت متنبہ ہو کر یاد رہنا چاہیے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور ایک دن تم نے میرے سامنے آنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اچھا، اور دوسری جانب وہ نماز کی یہ خاص بات بیان کر رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز تو اصل میں ایک زاجر ہے، واعظ ہے. تو اس سے خود بتا دیا کہ کیا یاد دہانی نماز کو کرنی چاہیے. یعنی نماز ایک واعظ کی حیثیت سے خدا یاد دلاتی ہے، اور جب خدا یاد دلاتی ہے تو اصل میں وہ ان 2 چیزوں سے روک رہی ہوتی ہے. فواحش کے قریب نہ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے قریب جاؤ گے تو تمہارا خاندان، تمہاری معاشرت یہ قائم نہیں رہ سکے گی، تمہارا نظم برباد ہو جائے گا، تمہاری اولاد برے تعلقات کی بھینٹ چڑھ جائے گی. اور اگر تم منکرات کا ارتکاب کرتے ہو تو ظاہر منکرات کیا ہیں؟ یہی جھوٹ، یہی بدجانتی، یہی بد اخلاقی، یہی دشنام، یہی دوسروں کی عیب جوئی، یہی ان کی ٹو میں رہنا، یہی ان کی غیبت کرنا، یہ ان کا برا سوچنا، یہ ان کو نقصان پہنچانا. یہ جتنے اخلاقی مفاسد ہیں وہ سب کے سب منکرات ہیں. منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا حادثہ اخلاقی جن چیزوں کو برا سمجھتا ہے ان چیزوں کے بارے میں نماز کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے واعظ، زاجر، یعنی یہ زجر کر رہی ہے، روک رہی ہے، کہہ رہی ہے ادھر مت جانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ خدا کی یاد دہانی کا ذریعہ بنی، نہ زجر کیا، نہ وہ واعظ بن کے کھڑی ہوئی. یہ سب کچھ اگر اس نے نہیں کیا تو میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کے مقصد کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت کو جانے بغیر پڑھ رہے ہیں. تو اس کے اثرات پھر ہماری اخلاقی زندگی پر، ہمارے اخلاقی وجود پر نہیں ہوتے. اسی طرح روزے کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تم پر بھی اسی لیے فرض کیے گئے اور تم سے پہلوں پر بھی اسی لیے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تو اللہ سے آدمی کیوں ڈرتا ہے؟ ظاہر مواخذے کے پہلو سے ڈرتا ہے. یعنی مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے. اس ملاقات میں یہ تو نہیں ہے کہ ایک ضیافت کی تقریب ہے جس میں مجھے شریک ہو جانا ہے. اس ملاقات میں مجھے حساب دینا ہے. کس چیز کا حساب دینا ہے؟ اسی بات کا حساب دینا ہے کہ کیا میں نے فواحش میں زندگی بسر کی، کیا میں نے لوگوں کے حقوق تلف کیے، کیا میں نے لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتیاں کی، کیا میں نے عدل کا رویہ اختیار کیا یا ظلم کا رویہ اختیار کیا. میں لوگوں پر احسان کرنے والا اور ان کے لیے ایثار کرنے والا تھا، اپنے رشتہ داروں کی ضروریات پوری کرنے والا تھا یا ان کے حقوق تلف کرنے والا تھا. یہی وہ چیزیں ہیں نا جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی نماز اللہ کی یاد دہانی کرا رہی تھی، روزہ اس کی نافرمانی سے ڈرا رہا تھا، متنبہ کر رہا تھا. یہ بتا رہا تھا کہ یہ تمہیں روٹی پانی سے روک دیا گیا ہے، یہ تمہارے جبلی تقاضے تھے، ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں تھی. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے جائز رکھے ہوئے تھے. پابندی لگا کے تمہاری جبلتوں کی قوت کے مقابلے میں خدا کو کھڑا کر دیا ہے. یعنی اب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، منہ سوکھ رہا ہے، لیکن میں پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اتار سکتا. میرے اوپر جنسی جبلت کا غلبہ ہے لیکن میں اپنی تسکین نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پروردگار نے مجھے حکم دے دیا ہے. تو پروردگار کا حکم کیا یہ ہے؟ یعنی جو میں اس وقت نہیں کر رہا یہ تو پروردگار کا حکم نہیں ہے. اس معاملے میں تو مجھے اجازت دے رکھی ہے اس نے، یہ ساری چیزیں جائز تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پروردگار کے ان احکام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جن احکام کی پیروی سال کے باقی مہینوں میں مجھ پر لازم ہے. یعنی مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی جبلتوں پر قابو رکھنا ہے، مجھے انہیں قاعدے میں رکھنا ہے، مجھے انہیں حدود الہی کا پابند رکھنا ہے. ایمان والوں کی جو صفات قرآن نے بیان کی ہے تو فرمایا نا کہ الحافظون لحدود اللہ والحافظات، یعنی مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ اللہ کی حدود کی پیروی کرنے والے ہیں. تو یہ حدود الہی کی نگہداشتی تو تقویٰ تھا.
یہ تقوی رمضان نے میرے اندر پیدا کرنا چاہا، مجھے اپنے پروردگار کا فرما بردار بندہ بنانا چاہا، وہ میں بنا نہیں۔ یعنی میں اسی طرح جھوٹ بول رہا ہوں، اسی طرح غیبت کر رہا ہوں، اسی طرح احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اسی طرح لوگوں کا حق مار رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر واقعی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی چاہتا تھا کہ تم بھوکے رہا کرو؟ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر سمجھایا کہ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا اور پھر وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، بددیانتی کرنے سے باز نہیں آیا، لوگوں کے حقوق تلف کرنے سے باز نہیں آیا، تو اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے؟ کیونکہ بھوکا اور پیاسا رکھنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کبھی منشا نہیں رہا، یہ تو مجھے یاد دہانی کرانے کے لیے تھا۔ اس لیے تھا کہ میں 1 مہینے کے لیے مجسم اطاعت بن کر رہوں، میرا پورا وجود اس بات کی مجھے یاد دہانی کرائے، جیسے جیسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور میں اس احساس سے دوچار ہوتا ہوں کہ میرا پروردگار ہے، اس نے حکم دے رکھا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ نافرمانی کرنے ہی کے بارے میں تو تنبیہ تھی، اور وہی نافرمانی میری زندگی بنی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میرا احساس یہ ہے کہ عبادات کا بڑا گہرا تعلق ہے میرے اخلاقی وجود کے ساتھ، بلکہ یہ اخلاقی وجود کی تطہیر ہے جو عبادات سے مقصود ہے۔ یعنی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، اس کا امتثال امر اختیار کرتا ہوں، اس سے میرے اللہ کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ، میرے پروردگار کے ساتھ، بادشاہ کائنات کے ساتھ میرا تعلق استوار ہوتا ہے۔ وہ تعلق دنیا میں میرے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو اگر وہ میرے اخلاقی وجود پر اثر انداز نہیں ہوا، جس کو ہم تزکیے سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا، دین کے بھیجنے کا، دین پر عمل کرنے کا، دین کی تعلیم کا، اس رشد و ہدایت کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں بے معنی ہو کر رہ گئیں۔ اس وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے کہ مسلمانوں کی زندگی پر ان چیزوں کے وہ اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ عبادات ہیں کیا، اس سے مقصود کیا ہے، یہ عام طور پر ہمارے ہاں تعلیم تربیت کا موضوع نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، پڑھو جہنم میں جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر جو صغرا کبرا قائم کیا گیا ہے اس میں مقصد زیر بحث ہی نہیں ہے۔ بہت بات سنے ہوں گے آپ نے، لوگوں کی باتیں بھی سنی ہوں گی، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مقصد کو پیش نظر رکھ کر کہا جائے کہ یہ عبادات اس مقصد سے فرض کی گئی ہیں، یا تمہاری زندگی میں ان عبادات سے یہ اثرات ہونے چاہیے۔ تو وہ اثرات جب آدمی کے پیش نظر نہیں ہوتے تو پھر وہ ایک رسم کے طور پر ان عبادات میں شامل ہو جاتا ہے، اور بلکہ اس میں ایک منفی احساس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بددیانتی کر لیتے ہیں، چلیے آئیے ذرا گناہ معاف کروائیں، تو نماز پڑھ کے گناہ معاف کرا لیں، روزہ رکھ کے گناہ معاف کرا لیں، عمرہ کر کے گناہ معاف کرا لیں، حج کر کے گناہ معاف کرا لیں۔ گناہ کرنے کے لیے گویا ترغیب کا ذریعہ وہی عبادات بن جاتی ہیں جو اصل میں اس پہ روکنے کا ذریعہ تھی۔ اس چیز کو لوگوں پر واضح کرنا چاہیے تاکہ وہ عبادات کا اپنے رب سے تعلق بھی سمجھیں، اور عبادات کا اپنی زندگی اور اپنے اخلاقی وجود سے ربط و تعلق بھی سمجھیں۔